وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 16 فروری بروز بدھ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے شہرت اور شہوت۔ شہرت اور شہوت۔ شہرت کا معنی کیا ہے، شہوت کس کو کہتے ہیں، آگے بتاؤں گا، پہلے حدیث پاک سن لیجیے۔ عن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سمع اللہ بہ ومن یرائی اللہ بہ۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھی عمل سے شہرت طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شہرت عطا فرما دیں گے، کسی بھی عمل سے، یہ ذہن میں رہے۔ اور ومن یرائی اللہ بہ، اور جو دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ بھی اسے دکھلا دیتا ہے، یعنی اللہ قیامت والے دن دکھلائے گا کہ یہ تیرا عمل ہے، یہ تیرا اجر ہے، پر اجر دے گا نہیں، کیونکہ اس نے دنیا میں دکھلاوا کیا ہے، دنیا میں اس نے ریاکاری کی ہے۔ تو یہ جو دو لفظ ہے نا جی، شہرت اور شہوت۔ شہرت کا مطلب ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، ہر طرف میری تعریف ہو، بلے بلے ہو، واہ واہ ہو، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، محبت سے دیکھیں، ادب سے دیکھیں۔ یہ اللہ نے ہر انسان کے اندر فطرت رکھی ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، یہ فطری تقاضا ہے۔ مگر اب اس کا راستہ کون سا ہے؟ وہ ڈاکے مارتا ہے تو ڈاکوں میں مشہور ہو جاتا ہے، چوری کرتا ہے تو چوری میں مشہور ہو جاتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، زنا میں بعض بندے بڑے مشہور ہوتے ہیں، بعض شراب پینے میں مشہور ہوتے ہیں، اور بعض قتل کرنے میں مشہور ہوتے ہیں۔ ہر جس شعبے میں انسان محنت کرتا ہے اس کی شہرت تو ہو ہی جاتی ہے۔ آپ فرنیچر کی دنیا میں اتر جائیں، بڑے بڑے کاریگر مشہور ہیں۔ آپ یہ مستری کو دنیا میں دیکھ لیں، بڑے بڑے مشہور ہیں۔ آپ جس شعبے میں ہیں کوئی نہ کوئی مشہور تو بولیے بھائی۔ بعض لوگوں کی شہرت جو ہے وہ گانوں سے ہے، کیوں جی، ہے یا نہیں ہے؟ پچھلے دن ہمارے پاکستانی میڈیا کی کوئی نانی مر گئی انڈیا میں، او جناب سارے تعریفیں کر رہے ہیں جی، لتا نے اتنے گانے گائے، اتنے مشہور ہوئے، اتنے یہ ہوئے، اتنے وہ ہوئے۔ میں نے کہا ظالموں، فرشتوں کو تو کوئی حساب کرنے کی ضرورت ہے نہیں، ساری برائیوں کا مجموعہ تو تم اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے جناب؟ بعض لوگ فلموں سے شہرت حاصل کرتے ہیں اور بعضوں کو اللہ قرآن پاک سے شہرت عطا فرما دیتا ہے، بعضوں کو اللہ حدیث سے شہرت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں عالم مسئلہ اچھا بیان کرتا ہے تو یہ بھی ایک شہرت ہے، مگر یہ شہرت یہاں بھی کام آئے گی اور اگلے جہان میں بھی کام آئے گی۔ بعض بندے اللہ کے نام پر دینے میں مشہور ہوتے ہیں، بڑی اچھی شہرت ہے، اور بعض بندے لوگوں کو کھلانے پلانے میں مشہور ہوتے ہیں، آنے بہانے سے لوگ ان کے دروازوں پر جاتے ہیں کہ بھائی جائیں گے تو کھانے پینے کو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ میرے بھائیو، شہرت اچھے راستے میں آئے تو اچھی ہے، برے راستے میں آئے تو بری ہے۔ اب آپ کو میں ایک آیت سناتا ہوں سورہ مریم کی، اور آیت نمبر 59 ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ۔ اللہ نے بعض نبیوں کا ذکر کر کے نا جی پھر ان کی اولادوں کا ذکر کیا، اولادوں کا۔ اب نبیوں سے زیادہ بھی کوئی مشہور ہو سکتا ہے، مگر یہ دیکھیں اولادوں کا کیا حال ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اور ان کے بعد ان کی جگہ ایسے آئے جن کو اللہ کہہ رہا ہے نہ خلف آئے، اَدَاعُوا الصَّلَاةَ، انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنی شہوتوں کی، خواہشوں کی پیروی کی، تو فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان کی ہلاکت اور بربادی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی۔
ان کو ہلاکت. اب نبیوں کی اولاد یہ کام کرے کہ نماز نہ پڑھے اور خواہشوں کی پیروی کرے تو برباد ہو جائے گی. تو پیروں کی اولاد کی کیا اوقات ہے جی؟ مولویوں کی اولادوں کی کیا اوقات ہے؟ تو یہ تو نبیوں کی اولاد کی. تو بھائیو اب خواہش پوری کرنا. دوسری ہے شہوت. بولیے کیا ہے جی؟ یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. اس کا بھی اللہ نے جائز راستہ دیا ہے کہ آپ ایک شادی کر لیں، 2 کر لیں، 3 کر لیں اور 4 کر لیں. اب تو ماشاءاللہ خواتین اتنی زوراور ہے کہ ایک کے بعد دوسری کے لیے خامد کو چھوڑتی وہ قابل ہی نہیں چھوڑتی. ذہنی طور پہ اس کو اتنا مفلوج کر دیتی ہیں وہ دوسری کا نام سن کے ہی بھاگتا ہے. کوئی مذاق سے بھی کہہ دے نا. کل 3-4 علماء اکٹھے ہوئے تو ایک قاری صاحب کی شادی کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے مذاق سے کہا شاہ صاحب آپ کے پیر صاحب نے کر لی ہے. پیر صاحب نے کی تھی نا نویں تو آپ بھی کر لیں. میں کہا جی وہ پیر صاحب کا ہی حوصلہ ہے، ہماری ایسی ضرورت ہے. میں نے کہا آپ کی بات سے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ شام کی پتہ نہیں روٹی ملے گی کہ نہیں ملے گی اگر آواز ان تک پہنچ گئی. تو اس لیے بھائی اللہ نے شہوت پوری کرنے کا راستہ دیا ہے نکاح. بولو کیا جی؟ اب آپ کو ایک بات بتاؤں اگر آپ سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. میرے نبی کریم نے فرمایا نکاح کرو برکت آئے گی. قرآن کا حکم ہے نا، نکاح کرو تو برکت آئے گی. اور الزنا یورث الفقر، زنا کرو گے فقر آئے گا، زنا کرو گے بربادی آئے گی، زنا کرو گے نحوست آئے گی، اور زنا کرو گے تو تمہاری اولاد کو اس کا قرضہ اتارنا پڑے گا. جیسے باپ کا قرض اولاد اتارتی ہے نا، اس کی بیٹیاں اتاریں گی، اس کی نواسیاں پوتیاں اتاریں گی اگر یہ ظالم ظلم سے باز نہ آیا. اگر اس نے توبہ نہ کی تو اللہ تعالی ہمیں اس بری شہوت سے محفوظ فرمائے. اونچی کہیں ذرا آمین. اب سنیے جی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بھی سورہ مریم ہی ہے، آیت نمبر 96. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا. تو جو نیکی سے شہرت ملے، نیکی سے محبت ملے، اس جیسی کوئی نعمت بولی اور ہو سکتی نہیں. تو اصل میں جی وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَشَرٌّ، کہ اگر کوئی شر کے راستے پہ چلے گا تو شہوت اور شہرت بھی شر والی ہوگی، کوئی خیر کے راستے پہ چلے گا تو شہرت بھی خیر والی ہوگی. تو فرمایا وَمَن يُرَائِ اللَّهُ بِهِ، اور دکھلاوے کے لیے جو عمل کرے گا تو اس کو اس کا عمل کا اجر تو دکھلایا جائے گا مگر بولو دیا. ایک حدیث اور سناتا ہوں، آپ ہلکا سا کہیں سبحان اللہ. ان ابی سعید ابن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا جمع اللہ الناس یوم القیامت لیوم لا ریب فیہ، کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا کہ جو شخص بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جانے والا عمل جس نے غیر اللہ کے لیے کیا تھا، آج وہ سب جمع ہو جائے. بولیے آج وہ سب. نادا منادن، وہ کرے گا کہ من اشرک فی عمل عملہ للہ عز وجل احدا فلیطلب ثوابہ من عند اللہ غیر اللہ، کہ جس نے بھی اللہ کا عمل، اللہ والا عمل کیا غیروں کے لیے، بولیے جی کس کے لیے، تو اللہ فرمائے گا کہ بھائی میں تو وہ عمل لیتا ہوں جو صرف میرے لیے کیا جائے، اور جو دوسروں کو شامل کر لے وہ میرے تک پہنچتا. تو فَيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، یہ جو تو ہے نا اب اجر بھی انہی سے لے جن کے لیے عمل کرتا رہا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، اور جن کو تو دکھا کے اللہ کے لیے عمل کرتا رہا ہے، اللہ ان شریکوں سے بری ہے اور تیرے عمل سے بھی بری. لہذا بھائی حصول شہرت اور حصول شہوت کے لیے ہم وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور بولیے اللہ کے رسول کو بھی پسند ہو. تو اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا.
دو ہستیاں ہیں، ایک سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ رضی اللہ تعالی اور ایک سیدنا فاروق اعظم سبحان اللہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں اونچی تلاوت کر رہے ہیں، سبحان اونچی۔ حضرت ابو بکر بالکل آہستہ، سرکار نے دونوں کی سن لی سبحان اور بعد میں فرمایا عمر تو اتنی اونچی آواز سے کیوں کرتا ہے؟ اللہ تو دلوں کو بھی سنتا ہے۔ سبحان اللہ تو کہا جی میں شیطان کو بھگاتا ہوں اور سوئے ہوئے کو جگاتا ہوں سبحان کہ میرے گھر والے بھی جاگ جائیں، ان کو پتہ چلے کہ تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا آپ بہت آہستہ پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں جس اللہ کے لیے کرتا ہوں وہ سن رہا ہوتا ہے، لہذا مجھے اونچی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نہیں تو آپ نے فرمایا عمر تو تھوڑی آہستہ کر، ابو بکر تو تھوڑی سی اونچی کر۔ سبحان مگر آج دیکھ لیں کہ آپ کو نشیرہ فرقہ کی سرزمین پہ دونوں کے عمل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ عمل کریں صرف اللہ کے لیے، اگر اللہ چاہے تو مشہوری کرا دے اور ہمارا اس میں کوئی ارادہ نہ ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے۔ پر شاعر کہتا ہے مجھے یوں ہی رہنے دو میرا آرام یہی ہے، مجھے یوں ہی رہنے دو میرا آرام یہی ہے، میرا نام و نشان مٹا دو میرا نام یہی ہے۔ ہمیں کیا ضرورت کہ ہمارے چرچے ہوں؟ بعض مولویوں کو اشتہار بازی کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ اپنے خود ہی چھپاتے رہتے ہیں۔ اب میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں رجب کا چھپواؤں کہ رجب کی رات ہم نے محفل کرنی ہے، پھر میں نے کہا یار جنہوں نے آنا ہے آ ہی جائیں گے انشاءاللہ، اشتہار بازی کی زیادہ ضرورت ہے۔ البتہ ہم رمضان المبارک کے چھپوائیں گے، کہو انشاءاللہ، اس میں سب کو دعوت دیں گے کہ بھائی آئے ہماری مسجد میں آ کر روزانہ درس حدیث سنا کریں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل فقال انی احب فلانا فاحبه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دعا جبرائیل، اللہ جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ فقال انی احب فلانا، میں اس فلاں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ تو بھی اس سے محبت کر۔ سبحان قال فیحبہ جبرائیل کہ پھر جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثم ینادی فی السماء، اور پھر آسمان میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھائی اللہ فلاں فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتے ہیں، تو اس کی محبت آسمانوں میں پھیل جاتی ہے۔ فیقول ان اللہ یحب فلانا فاحبہ فیحبہ اہل السماء، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، لہذا اس کی محبت آسمانوں میں پھیلا دی جاتی ہے۔ ثم یودع له القبول فی الارض، اور پھر اللہ اس کے لیے زمین میں بھی قبولیت پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ تو پہلے وہ عمل کریں جو ہمارے آسمان تک پہنچے۔ بولیے آسمان تک، مخلوق تک بے شک نہ پہنچے پر اللہ تک پہنچے، اللہ اوپر سے محبت کرے تو پھر اللہ زمین والوں میں بھی محبت اور شہرت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو مقبول ہونے کے لیے بولیے مشہور ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک سنے آپ کہیں سبحان اللہ۔ عن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اغبط اولیائی، میرے بعد خاص اولیاء وہ ہیں، سبحان اللہ یہ خاص ولیوں کی شان ہے۔ خاص ولی کون سے جی؟ اندی لمومن، وہ میری بارگاہ میں مومن ہیں، خفیف الحاظی، اور ان کے دنیا کے مال اسباب بہت تھوڑا ہے۔ بولتے جائیں نا یار، تاکہ آپ کو آج کل کے پخنڈی پیروں کا بھی تو پتہ چلے نا، پخنڈی مولویوں کا بھی تو پتہ چلے۔ دنیا کا مال اسباب بہت تھوڑا ہوگا، پر ذو حظ من الصلاۃ، ہائے ہائے ہائے، نماز میں بڑا حصہ ہوگا۔ بولو بھائی، نماز میں احسن عبادت ربی، رب کی عبادت خوب کریں گے، وہ کمائی زیادہ ہوگی اور یہ کمائی، سارے نہیں بول رہے بھائی، یہ کمائی اس میں تو کوئی مصیبت آئے گی تو مانگتے پھریں گے بیچارے ادھار، او جی خوشی آ گئی غمی آ گئی بھائی کچھ کر دو یار میرے پاس تو، پر اللہ کی عبادت ٹکا کے کریں گے جی۔ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے چھپ کے۔
بولو جی کیا کریں گے؟ اب بھائی حج تو چھپ کے نہیں نہ ہو سکتی، اور یہ نماز بھی چھپ کے، پر کچھ کام ہوتے ہیں جو وہ صرف کریں گے اللہ کے لیے، کسی کو بتائیں گے اور پابندی لگائیں گے اگلے کو کہ بھائی بتانا نہیں ہے۔ وہ تو یار نیکیاں یوں چھپاتے ہیں جیسے ہم گناہ چھپاتے ہیں نا، اللہ والے تو نیکیاں یوں چھپاتے ہیں۔ تو فرمایا وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ، لوگوں کو ان کی کوئی ظاہری پرواہ، ڈر خوف نہیں ہوگا جی۔ لا یشار الیہ بالاصابع، کوئی انگلیوں کی طرف اشارہ نہیں کرے گا، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے۔ یہ خاص لوگوں کی طرف اشارے ہوتے ہیں، شہرت والوں کے، ان کی طرف تو کوئی یہ اشارہ بھی انگلی والا بھی۔ وقال عجلت منیتہ قلت بواکیہ قل تراسہ، فرمایا وہ جب جائیں گے دنیا سے، حضور نے یہ دیکھے میری طرف یوں کیا، یوں فرمایا ایسے جائیں گے، آپ نے چٹکی مار کے فرمایا جب دنیا چھوڑنے کا وقت آئے گا تو فوری چھوڑ جائیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، رونے والیاں بھی کم ہوں گی اور وراثت بھی ان کی کم ہوگی، پر جب یہ اوپر پہنچیں گے تو جنت ان کا انتظار کر رہی ہوگی۔ تو یہ ہے اصل بات کہ شہرت ملے اللہ کی طرف سے اور اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہ ہو، تو یہ اللہ کا انعام ہے، اور ہم شہوت پوری کریں تو جائز راستے سے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک حدیث پہلے بھی یہ بڑی بار سنائی ہے، پھر اعادہ کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی پاک شاہ لولاک، ذرا اونچا پڑا کریں یار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ریکارڈ آپ کی فرشتے کر رہے ہیں کہ یہ کیمرہ بھی ریکارڈ کر رہا ہے، اس میں بھی سدا ریکارڈ رہے گا اور وہ بھی رہے گا انشاءاللہ، اور ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ میرے پیارے اور معزز سامعین، میرے نبی کریم نے فرمایا کہ نہیں وہ حدیث ہے پوری کر کے پھر بند کر، میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم نے فرمایا کہ قرب قیامت لوگ کثرت سے اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ زنا بیویوں سے کیوں، اس کی کیا وجوہات ہے؟ تو محدثین نے کمال کر دیا، اتنی لمبی لمبی بحثیں ہیں 4 دن میں بھی پوری نہ ہو، موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں۔ قرب قیامت لوگ بیوی کو طلاق دیں گے اور شام کو صلح کر لیں گے، بولو جی شام کو، اور اس کو کوئی گناہ۔ اب جب بیوی طلاق دے دی بیوی کو تو غیر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب جو شام کو لایا تو زنا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھ میرا ہم زلف، اس کا وہ میری والدہ صاحبہ بتا رہی تھی کہ 10 مرتبہ روزانہ طلاق دے دیتا تھا، اور بڑا پیر صاحب اور بڑا کرنی دھرنی، وہ میرا ساڈو ہے۔ میں نے اس کو جا کر ایک بار کہا، میں نے کہا بھائی کیا کرتا تو اللہ کے بندے، جب 3 بار دے دی تو بیوی حرام ہو گئی۔ تو اس کی ماں ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی بیٹا یہ تو کوئی 100 سے بھی اوپر بار دے چکا ہے۔ تو میں نے کہا اگلی تیری اولاد جائز ہے؟ ابھی اس کا ایک بچہ ہوا تھا، بعد میں 5-6 ہوئے اور وہ فوت ہو گیا، بڑی جوانی میں مر گیا۔ اب میں اس کو روزانہ اصالہ ثواب تو کرتا ہوں کہ یا اللہ تو گناہ معاف فرما دے اور اس کی آخرت کی منزلیں، پر یہ حدیث تو آ گئی نا، ایک تو اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا اچھا بھلا سنی آپ کو کیسے یقین دلایا جائے؟ آپ ہر کتاب تک تو نہیں پہنچ سکتے، پر آخر میں نے بھی تو مرنا ہے نا، اور ان کے سارے مسئلے دیکھ کر آیا ہوں، اور کئی جلسوں میں نے قرآن سر پہ رکھ کے کہا ہے کہ بھائی جس نے کٹھی 3 طلاقیں دی اس کی 3 ہو گئیں، بولو اس کی 3 ہو گئی۔ 2 مذہب فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں ہوئی، ایک شیعہ ایک اہل حدیث۔ اہل حدیث کیوں دیتے ہیں؟ کہ ہمارا مسلک پھیلے، ہمارا مسلک ہے۔ کتنے ہی بندے میرے سامنے ہیں میرے پچھلے گاؤں میں تتلے علی میں کہ بیوی کو طلاق دی، پکے سنی تھے، دے بیٹھے کٹھی، پھر رستہ مانگا سنی سے تو سنی رستہ دے سکتا، اور وہ دیوبندی بھی نہیں دیتے، ان کا بھی فتویٰ ہمارے والا ہے۔ اب جائیں گے اہل حدیث کو، لو وہ لکھ کے دے گا بڑی داڑھی کے ساتھ بڑا فتویٰ، وہ دے گا جی جائز ہے، یہ بیوی کو لائے گا اور اگلی رات ہی پھر اہل حدیث ہو جائے گا۔ کیوں؟ اب وہ سنیوں میں رہنے کے قابل ہے؟ سنی تو کہیں گے یہ تو کیا کر رہا ہے، لہذا ساتھ ہی وہ اہل حدیث ہو جاتا ہے، ایمان بھی گیا اور نکاح بھی گیا۔ یہ زنا ہو رہا ہے، اور کثرت ہوئی پڑی ہے اس معاملے کی، ڈھیر لگے پڑے ہیں،
ہر گلی سے آپ کو ایسے مل جائیں گے، بیوی کو طلاق دی اور فلاں مولوی سے فتویٰ لیا، گھر بٹھا لی۔ نمبر 3، رہتی کہتی سہتی کسر ہماری جوڈیشلی نے پوری کر دی ہے۔ ہر 2 نمبر عورت، اکثر 2 نمبر عورت، ہر نہیں چلو کہنا چاہیے، بعض بیچاری مجبور بھی ہوتی ہیں، وہ جاتی ہیں مجسٹریٹ کے پاس، خلا کا دعویٰ کرتی ہیں، اور وکیل پٹی پڑھاتا ہے کہ تو نے صحیح ایڈریس خامد کا، یہ بھی بڑا ظالم ہے، وہ غلط ایڈریس لکھاتی ہے، وہ سمن بھیجتے ہیں، وہ آتا اور جج لکھ دیتا ہے کہ طلاق ہو گئی۔ بولو جی، جج کیا لکھ دیتا ہے کہ طلاق ہے؟ بھائی کیسے ہو گئی؟ اس کو کیا جی خلا، حالانکہ بولیے یہ خلا اور ہے اور یہ چیز اور ہے۔ وہ جج کون ہوتا ہے کسی کی طلاق کرنے والا؟ جج آرڈر کر دے فلاں سے تیرا نکاح تو ہو گیا، بولتے نہیں۔ جج جو کہہ دے کہ فلاں لڑکی لڑکے ہو گیا بھائی، چلو باہر جا کے پکڑ لو، ہو جائے گا؟ جج کے کہنے سے نکاح بھی نہیں ہوتا، نکاح کا شریعت کا اپنا ضابطہ ہے، اور جج کے کہنے سے خلا بھی نہیں ہوتا۔ خلا کا یہ بھی زنا ہے کہ وہ عدت شدت گزارتی ہے، اور مجھے ایک فون آیا جہاں سے میں پیچھے سے آیا ہوں بچی کا، کہنے لگی قاری صاحب مجھے نا وہ طلاق ہو گئی ہے، میری عدت کتنی؟ میں نے کہا بیٹی اتنی ہے۔ اب عدت کے بعد پھر اس کا فون آیا، کہنے لگی جی وہ میرے سارے رشتہ دار آئے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی، صلح کر لو۔ میں نے کہا بیٹی وہ صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہنے لگی جی وہ خلا میں نے لیا تھا تو وہ تو میرا خامد آیا ہی نہیں تھا، جج نے مجھے کہا تھا طلاق ہو گئی۔ میں نے کہا چلو یہ تو طلاق نہیں ہوئی، پر تم اپنے خامد پہ پریشر تو ڈالو نا تاکہ اس کا دماغ پورا ٹھیک ہو جائے۔ کہو کہ مجھے تو طلاق ہو گئی ہے، جاؤ کسی مفتی کے پاس، میں کہ اس کو میرے پاس بھیجو، میں اس کو کچھ جرمانہ بھی ساتھ لکھوں گا کہ اتنے نفل پڑھ، اتنی تلاوت کر، پھر یہ تیرا گناہ معاف ہوگا۔ اس نے کسی اور لڑکی شڑکی کو بھگا بھگو لیا تھا وغیرہ وغیرہ، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، مگر جج حکومت کوئی اور طریقہ نکالے ان خامدوں کو سیدھا کرنے کا، یہ بہت گھٹیا طریقہ ہے کہ جج صاحب لکھ دے۔ ایک تو یہ، دوسرا جناب کثرت سے یہ مسائل آ رہے ہیں کہ خامد غلط راستے سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے، تو یہ بھی پکا زنا ہے، بولو یہ بھی، بلکہ اس زنا سے بھی خطرناک ہے۔ اور چوتھا اب یہ بھی آ رہا ہے کہ بعض گھٹیا قسم کے لوگ عورتوں کو نوکری کی جھانسے پر پتہ نہیں کہاں کہاں بھیج رہے ہیں، پتہ ان کو ہوتا ہے کہ میری بیوی کا یہاں بھیجنا جائز ہے، مگر وہ بھیج رہے ہیں۔ بعض لڑکیوں نے تو طلاق لے لی ایسے خامدوں سے، اور وہ رو رو کر انٹرویو دے رہی ہیں کہ یہ ہمیں فلاں جگہ بھیجتا تھا، فلاں جگہ بھیجتا تھا، اور خود گھر میں بیٹھا ہوا ہے ہڈ حرام۔ یہ کتوں سے بھی بدتر ہیں ایسے لوگ، ان سے تو کتا بھی اچھی روزی کھا رہا ہے، جو اپنی بیوی کو، بہن کو، ماں بیٹی کو استعمال کر کے روزی کمائے، یہ کتوں سے بھی بولیے نا۔ کتا 4 دن بھوکا رہے گا، اپنی کتی کو نہیں کسی کے پاس بھیجے گا، یہ اس سے بھی گری ہوئی مخلوق ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے معاشرے کو محفوظ فرمائے، اللہ پاکستان پر کوئی اسلام کا کرم برسائے اور اسلام کے بادل برسائے۔ آخر وداعنا الحمدللہ رب العالمین۔ جی جناب۔